ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں۔ اسی بنیاد پر وہ خدا تعالیٰ کے وجود اور وحی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم خدا تعالیٰ کے وجود پر کیسے یقین کریں۔ اسی طرح وحی کے سلسلے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم وحی کے سلسلے کا کیسے اقرار کریں۔ بظاہر یہ بات بہت اچھی ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کو تسلیم کیسے کریں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ ضابطہ ہی سرے سے غلط ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو مانا بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں کو مانتے بھی ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ مثلا انسانی عقل کو دیکھ لیجئے۔ کسی آدمی نے آج تک انسانی عقل کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی لمبائی کیسی ہے، اس کی چوڑائی اور گہرائی کیسی ہے۔ آج تک کسی آدمی نے عقل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بن دیکھے ہم عقل کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ عقل ہے، لیکن آج تک اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کی اچھی گفتگو کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل موجود ہے۔ جب اچھی گفتگو کی بنیاد پر ہم عقل کو بن دیکھے مان رہے ہیں، اس کا یقین کر رہے ہیں، تو پھر یہ پورا نظام جو اچھی ترتیب سے چل رہا ہے، اچھے نظم و ضبط سے چل رہا ہے، اس اچھے نظم و ضبط کی بنیاد پر بن دیکھے ہم اس کائنات کے بنانے والے کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ اسی طرح وحی کا انکار کیا جاتا ہے کہ ہم نے وحی کے سلسلے کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں۔ آئیے اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی انٹرنیٹ اور ویڈیو کے درمیان گھومنے والے سگنلز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جبکہ وہ ویڈیوز بتلا رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے سگنلز موجود ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ویڈیو کی بنیاد پر ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ماقبل میں پیچھے سگنلز موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات اللہ رب العزت کی آگے پہنچائی ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے درمیان ربط، سلسلہ اور وحی کا نظام موجود ہے۔ جب ہم بغیر سگنلز کو دیکھے ویڈیوز کی وجہ سے سگنلز کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے دین کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ کر نبی اور خدا کے درمیان وحی کا سلسلہ اور اس ربط کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟